کہ اس رمضان میں آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی پاکیزہ اور روشن زندگی عطا فرمائے تو رک جائیے اور رمضان کے دوسرے عشرے کو سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ عام دن نہیں ہے، یہ مغفرت کے دن ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں بندہ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے جھک جائے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ یعنی 11 سے 20 رمضان تک کے دن مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور سچے دل سے معافی مانگتا ہے۔ پہلے عشرے میں رحمت برستی ہے، لیکن دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کو بخشنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس عشرے کی اصل روح یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، ندامت محسوس کرے، سچے دل سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ مغفرت کا مطلب صرف معافی نہیں بلکہ گناہوں کو ڈھانپ دینا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ قیامت کے دن ان گناہوں کو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ سوچئے، اگر ہمارے چھپے ہوئے گناہ سب کے سامنے آ جائیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ لیکن اللہ ستر العیوب ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اس عشرے میں اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماضی کو معاف کر کے اسے ایک نیا آغاز عطا کر دیتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور کبھی انجانے میں، لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو شرمندہ ہو جائے، دل سے رو پڑے اور یہ عہد کرے کہ آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یہ عشرہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں اور ایک نئی شروعات کریں۔ تیسری اہم بات استغفار کی کثرت ہے۔ استغفار صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو وہ دراصل یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم تھے تو ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس عشرے میں کوشش کریں کہ دن بھر زبان استغفار سے تر رہے۔ چوتھی بات دل کی صفائی اور اصلاح ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ صرف اعمال کے نہیں ہوتے بلکہ دل کے ہوتے ہیں۔ حسد، بغض، کینہ، نفرت، غرور، یہ سب دل کے امراض ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ جس نے ہمیں تکلیف دی اسے معاف کر دیں، جس نے برا کہا اسے نظر انداز کر دیں، کیونکہ جب ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ یہ عشرہ دل کو صاف کرنے اور رشتوں کو بہتر بنانے کا بہترین وقت ہے۔ پانچویں اہم بات عبادت میں اضافہ ہے۔ رمضان ویسے ہی عبادت کا مہینہ ہے، لیکن دوسرے عشرے میں عبادت کی کیفیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمازوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار، یہ سب ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں جا کر روتا ہے اور اپنے رب سے بات کرتا ہے تو وہ لمحہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین لمحہ بن جاتا ہے۔ اس عشرے میں کوشش کریں کہ کوئی نماز قضا نہ ہو اور روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے مخصوص کریں۔ چھٹی اہم بات دعا کی قبولیت ہے۔ رمضان دعا کا مہینہ ہے اور مغفرت کے اس عشرے میں خاص طور پر گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ دل سے مانگی گئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ہاتھ اٹھائیں اور رو کر معافی مانگیں۔ ساتویں اہم بات آخرت کی تیاری ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔
ہم روزمرہ کی مصروفیت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصل منزل یاد ہی نہیں رہتی۔ دوسرا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے تو کل پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے عشرہ خود احتسابی کا وقت ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، سوچئے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے، اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ 8ویں اہم بات اعتکاف کی تیاری ہے۔ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اگر ہم اپنی عبادت کو بہتی لیلۃ القدر بھی آتی ہے، لیکن اس کی تیاری دوسرے عشرے سے شروع کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں اور دنیاوی مصروفیات کو کم کر دیں، تو آخری عشرہ ہمارے لیے زیادہ بابرکت ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس طرح غفلت میں گزارنا چاہیں گے؟ یا ہم چاہیں گے کہ جب یہ مہینہ رخصت ہو تو ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، ہمارا دل پاک ہو چکا ہو؟ آج عہد کر لیجئے کہ رمضان کے دوسرے عشرے کو ضائع نہیں کریں گے، سچی توبہ کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے، دل کو صاف کریں گے، عبادت میں اضافہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی عشرہ ہماری زندگی بدل دے، ہماری تقدیر سنوار دے اور ہمیں کامیاب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مغفرت والے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔